من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی فنا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے، یہ ناگہانی تو دوسروں کے لیے ہے۔ کیا قسمیں نہیں کھاتے تھے تم؟ نہیں ملے گی مہلت، نہیں ملے گی فرصت، یہ فرصت چھن جائے گی۔ مولا امیر المومنین کا یہ مختصر جملہ نصیحت لینے کے لیے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے بس کافی ہے۔ تیز رو بادلوں کی طرح یہ فرصت گزر جائے گا، لکھ جائے گا، رونا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ تبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ جب راہنما میدان معاشر میں، جب راہنما پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے، وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ دنیا میں جاہل لوگوں سے دین لیتے رہے، دنیا میں پیروں سے دین لیتے رہے، بابا بنگالی سے متاثر ہوتے رہے، دنیا میں فلاں والی سرکار سے، چما والی سرکار سے، بلی والی کچھوے والی سرکار سے متاثر ہوتے رہے، ان سے دین لیتے رہے۔ وہ رہنما وہاں عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد شاید پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے پاس جا کے شاید کوئی سفارش ملے، شاید عذاب میں کوئی تخفیف ہو، تو پیر صاحب ڈر جائے گا، وہ رہنما ڈر جائے گا، یہ سامنے آ کے میرے خلاف گواہی نہ دے، میں نہیں جانتا ان کو میرے ساتھ کوئی واسطہ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب رہنما پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے، ورأوا العذاب، عذاب کو سامنے سے مشاہدہ کریں گے، وتقطعت بهم الاسباب، سارے تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ دنیا میں تو خوش تھے نا، آئی جی کا نمبر، آئی جی کے دوست کا نمبر ہے موبائل میں، بڑا خوش تھا، تعلقات ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، پھر وہی پروردگارا کاش ایک موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، بس ایک چانس مل جائے، لو ان لنا كرة، کاش ایک بار پھر موقع ملے دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منهم، ہم ان سے اظہار برات کر لیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج ان لوگوں نے ہم سے اظہار برات کی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ اسی طرح ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کر۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ فرصت کو غنیمت سمجھیے، فرصت کو غنیمت سمجھیے۔ مولا علی کا یہ مختصر جملہ، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے، یہ فرصت چھن جائے گی، فرصت چھن جانے کے بعد اس فرصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو سزا کیا ملے گی؟ سورہ یونس آیت نمبر 22، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ وہی ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سمندر میں اور خشکی میں چلاتا ہے، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، آپ نے غور فرمانا ہے، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کے کاپی نہیں کر رہا، یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ کلام قدرت، یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ مولا مظلوم امام، شہید امام، عالی مقام نعت قرآن، شریک القرآن، محافظ قرآن، قاری قرآن، یا سار اللہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بلند کر صلوات۔ سورہ یونس آیت نمبر 22، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو ہے جو تمہیں سمندر میں اور خشکی میں چلاتا ہے، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ہوا کے سہارے، باد موافق کے ساتھ وہ کشتی سمندر میں چلنے لگتی ہے تمہیں لے کر، وَفَرِحُوا بِهَا، درمیان سمندر میں جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ ہوتا ہے ہی ہوتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، گھر میں ویڈیو کال کرتے کہ ہم سمندر کے درمیان میں مزے کر رہے ہیں، وہ فرح بہا، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کشتی میں سوار لوگ۔ جاءتھا ریح عاصف، اتنے میں مخالف سمت سے ہوا چلنے لگتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، چاروں طرف سے بڑی موجیں اٹھنے لگتی ہے،
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ کشتی میں سوار لوگ خیال کرتے ہیں ہم تو غلا میں پھنس گئے، ہماری تو موت آنے والی ہے، ہم تو غرق ہونے والے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب جہان پہ آئیے نا، جان کی پڑی ہے نا، یہاں پہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو خدا کے لیے خالص کر کے وہ پکارنے لگتے ہیں، پروردگار۔ یہاں فطرت خالص ہو رہی ہے، فطرت کو آلودہ کی ہے پلاٹ کے فکر میں، یوٹیوب چینل میں، ریٹنگ میں، مکان بنانے، گاڑیاں خریدنے، اولاد، سیٹل ہونا، امیر بننا، ان چیزوں نے متاثر کیا۔ یہاں فطرت خالص ہو گئی تو توحید کی طرف جاتی ہے فطرت۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بارک اللہ، ماشاءاللہ، دین کو خدا کے لیے خالص کر کے پکارنے لگتے ہیں۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، پروردگارا اگر تو ہمیں اس بلا سے نجات دے، اب تو غرق ہونے والا ہے، اگر تو ہمیں اس بلا سے نجات دے لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، کیا سے کیا نہیں کہیں گے، ہم ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، پابندی کے ساتھ مسجد خراسان میں جماعت میں شرکت کریں گے، ماہ رمضان میں ہم تلاوت قرآن کیا کریں گے، حج و عمرہ بجا لائیں گے۔ پروردگار اگر اس بلا سے تو ہمیں نجات دے ہم سب کچھ کریں گے۔ فلما انجاہم، پس جب خدا نے انہیں نجات دی، کشتی کو سمندر کے کنارے پہ پہنچا دیے خدا نے، فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، یکا یک وہ زمین پہ بغاوت کرنے پہ اترا، بھی موت کے منہ سے واپس آیا، ابھی خدا نے بچایا، ابھی فریاد بھی کی، ابھی خدا سے وعدہ کیا تھا، لیکن باہر آنے کے بعد اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، نہ حق بغاوت کرنے پہ اترا تھا، پھر وہی ظالم، پھر وہی حکم خدا کے خلاف، پھر وہی نماز کا ترک کرنا، پھر وہی مسجد سے دور، امام بارگاہوں سے دور، مجالس سے دور۔ اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، خدا فرماتا ہے یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو یہ تمہاری بغاوت خود تمہارے پر خلاف ہے، اس بغاوت کا نقصان خود تمہیں ہوگا، اس کی سزا خود تم بھگتو گے، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، اس بغاوت کا نقصان خود تمہیں ہوگا۔ اب خدا کی طرف سے سزا کا اعلان، موت ہوگی نہیں، متاع الحیات الدنیا، چلو 2 دن کی زندگی مزے کرو، متاع الحیات الدنیا، 2 دن کی زندگی میں عیش کرو، دولت ہم دیں گے، عیاشی کا سامان ہم فراہم کریں گے، جیو مزے کرو، عیش کرو، یہ سزا ہے، خوش نہیں رہنا، میرا سارا کام بنتا جا رہا ہے، میرا سارا کام بنتا جا رہا، کبھی سزا اس طرح کی ہوتی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، حیات دنیا سے 2 دن کی زندگی سے مزے اڑاؤ، عیش کرو، گھومو پھرو، ماڈرن فیملی بن کے، پیور امریکن بن کے، کینیڈین بن کے، برٹش فیملی بن کے، ماڈرن بن کے پھرو، عیش کرو۔ متاع الحیات الدنیا، پھر وارننگ دیتا ہے، ثم پھر الینا مرجعکم، تمہیں لوٹ کے ہماری طرف آنا، ماشاءاللہ، کہیں اور نہیں جانا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم بتائیں گے تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم کیا کرتے رہے۔ قرآن مجید کی تعبیر، تم سے نمٹنا ہمیں آتا ہے، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سورہ نحل کی آیت، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے سب اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں. جب تم پہ غربت آتی ہے، جب تم بیمار ہوتے ہیں، جب تم پریشان ہوتے ہیں تو فالیہ تجارون، خدا کی بارگاہ میں فریاد و زاری کرتے ہیں. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب خدا تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے کچھ لوگ رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تم میں سے کچھ لوگ خدا کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. فتمتعوا، یہاں بھی یہی سزا ہے. تو پھر مزے کرو، عیش کرو 2 دن کی زندگی، مزے کرو. لوٹ کے تمہیں ہماری طرف آنا، تمہاری آخری منزل ہماری طرف ہے. فتمتعوا فسوف تعلمون، جب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی موت، یعنی قبر، یعنی آخرت. فرصت کو غنیمت سمجھیے، ماشاءاللہ. مہلت کو غنیمت سمجھیے. بارک اللہ، بارک اللہ. مولا امیر المومنین نے خطبہ غرہ میں دنیا کے بے ثباتی خوب بیان کیا، موت کو بیان کیا. یہ دنیا یونق منظرها و یونق مخبرها، ظاہر خوشنما، باطن تباہکن ہے. ظل زائل، ڈھل جانے والا سایہ ہے. اللہ اکبر. وَالذَّوْءٌ آفل، غروب کر جانے والے روشنی. وَالسِّنَادٌ مائل، جھکا ہوا ستون ہے. وَغُرُورٌ حائل، مٹ جانے والا دھوکہ. ماشاءاللہ. یہ مولا امیر المومنین کا فرمان نہیں ہے، صرف خود خدا بندے عالم نے قرآن مجید میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. بس ایک برق ہے، ایک چمک دمک، ایک روشنی ہے غروب کر جانے والی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. اسی خطبہ غرہ کے آخر میں کیا وہ مرنے والا تمہارا باپ نہیں تھا؟ وہ مرنے والا تمہارے بھائی نہیں تھے؟ وہ قریبی نہیں تھے؟ وہ جاننے والا نہیں تھا؟ وہ ہمسایہ نہیں تھا؟ تم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ لگتا ایسا ہے یہ سب عبرتیں دوسروں کے لیے ہے، اس کے مخاطب تم ہی نہ ہو. کیوں نصیحت نہیں لیتے؟ تمہیں بھی اسی شاہراہ سے گزرنا ہے، تمہیں بھی ہو بہو اسی منزل کی طرف جانا ہے، تنگ و تاریک قبر میں جانا ہے. اس سے آگے جا کے فرماتے ہیں اس وسیع و عریض کائنات میں، اس لمبی چوڑی کائنات میں، اس روئے زمین میں تمہارا حصہ بس قد کے برابر ہے. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اس بارک لمبی اللہ. چوڑی کائنات میں بس قد کے برابر ہے. جزاک اللہ. 1.5 گز، زیادہ 2 گز، بس یہ تمہارا حصہ ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین میں، اس لمبی چوڑی کائنات. اس کے لیے اتنے پریشان، پلاٹ خریدنے، مکان خریدنے. گلگت بلتستان کے کچھ مومن یہاں اسلام آباد میں آ کے پلاٹ خریدتے ہیں، واپس جا کے مثلا معاشرے میں تھوڑا سا غرور تکبر میں بولا، بزرگ نے کیا خوبصورت بات کی، آپ نے 2 پلاٹ خریدا ہے اسلام آباد میں، لیکن ابو جب فوت ہوئے دفن کرنے کے لیے قبر نہیں ملی، ان کی لاش بلتستان آ گئی. آپ پلاٹ خریدتے جا رہے ہیں، جب آپ مرتے ہیں قبر کی زمین نہیں ملتی. فارسی نہیں کہتے تھے قبر بہت مہنگی ہے اسلام آباد میں. مولا امیر المومنین نے فرمایا اس وسیع و عریض کائنات میں تمہارا حصہ بس قد کے برابر ہے.
سورہ نحل کی 2 اور آیت نمبر 28 MashaAllah. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی روحیں ظلم کی حالت میں فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ظلم سیدھا دوسروں پہ مارنا نہیں، گناہ کو قرآن مجید نے ظلم کہا، حکم خدا کی مخالفت کو ظلم کہا، بے شک. یہ اپنے آپ پر ظلم ہے سب سے پہلے۔ ظالمی انفسہم، ظلم کی حالت میں، یعنی حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے، نماز بار بار ترک کرتے ہوئے، حکم قرآن کو پس پش ڈالتے ہوئے، اس زندگی میں، اس عالم میں فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بس وہ اعتراف کا اظہار کریں گے وہ ظالم لوگ، ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی ہے، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ما كنا نعمل من سوء، میں نے کوئی برائی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا کوئی جرم نہیں، بلا فرماتے ہیں ہاں ہاں ان اللہ علیم بما تعملون، اللہ جانتا ہے تمہارا عمل، خدا جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، بس داخل ہو جا جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، داخل ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے مرنے کے بعد میدان محشر میں قبر میں نکرون، مرنے سے پہلے، روح قبض کرنے سے پہلے حالت احتضار کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے گود میں سر رکھ کے مرنے والا مر جاتا ہے تو حالت احتضار میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، حالت احتضار میں مرنے سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے اس بندے نے جہنم میں جانا یا جنت میں، وہ دیکھے گا اپنی منزل۔ محمد و آل محمد دو آیت چھوڑ کے آیت نمبر 32 الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے جن کی روحیں پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں، پاکیزہ حالت، علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، اس سے پاکیزہ زندگی کیا ہے، اس سے پاکیزہ حالت کون سی ہو سکتی ہے؟ قبلہ علامہ رضا صادقی سابقین اس کے حقیقی مثال تھے، علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے، قرآن کی اشاعت کرتے ہوئے، گھر گھر جا کے بچوں کو قرآن مجید سکھاتے ہوئے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں پاکیزہ حالت میں، یقولون، فرشتے ان سے کہیں گے، خود ملک الموت حضرت اسرائیل، سلام علیکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یقیناً پاکیزہ حالت میں روح قبض ہونا کن کو نصیب ہوگا؟ شیعیان علی، آل محمد کے دوستان، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، بس اس سے کوئی بڑی صنعت ہے، بس ہمیں کوشش ہی کرنی ہے شیعہ علی بن جائے، یہ معلوم نہیں ہے ہم وہ شیعہ علی ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ جس بندے کو آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ پسند کرتے ہیں، انجینئر مرزا کو، ان کا کلپ موجود ہے کہ جو اہل سنت کے مقابل جو مکتب ہے شیعہ، وہ ایران، لبنان، عراق میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے شیعہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ ہم پسند نہیں کرتے، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کہا۔ بہرحال ہمیں سند دینے والا وہ نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے شیعہ علی بن جائے، بس شیعہ علی بن جائے تو پاکیزہ حالت میں روحیں قبض ہوتی ہے، یقینی طور پر۔ آل محمد کی محبت دل میں لے کے کوئی مرتا ہے، معلوم ہے نا وہ حدیث، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں پاکیزہ حالت میں، یقولون، فرشتے ان سے کہیں گے، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جا بسم اللہ تمہارے اعمال کے بدلے میں، عمل ہاتھ پیر مارنا، جنت کی قیمت یہاں پہ بیان کی ہے، عمل، نیت نہیں، عمل
بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے بدلے میں بسم اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روایات بھی یہی کہتی ہے۔ ہماری کتابیں کیا، ہماری تفسیریں کیا؟ اہل سنت مفسر علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں آئے مودت کے ذیل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت کے بارے میں کئی روایات کو نقل کی ہے، کئی روایات کو۔ ان روایات میں بھی اس مطلب کو بیان کیا، من مات علی حب آل محمد بشر لہ الملائکۃ بالجنۃ ثم نکیر و منکر، جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ثم نکیر و منکر، پھر قبر میں جانے کے بعد نکیر و منکر اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آیت کے مطابق من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبرہ بابا الی الجنہ۔ جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے خدا بند عالم اس کی قبر میں ایک دروازہ کھولے گا جو سیدھا جنت کی طرف کھلے گا۔ بارک اللہ۔ یا علی من مات على حب آل محمد تزف الملائکۃ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے فرشتگان خدا اسے باعزت جنت کی طرف لے کے جائیں گے جیسے دلہن کو شوہر کے گھر باعزت لے کے جائیں گے۔ واہ ماشاء اللہ یا علی ہادی برحق حجت خدا حضرت کائنات محمد علیہ السلام تمہارے برندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ عمل کے بغیر، اطاعت کے بغیر آل محمد کی محبت کسی کام کا نہیں ہے، نہیں ہے، وہ جھوٹی محبت ہے، بے شک جھوٹی محبت ہے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ عمل اور اطاعت کے ساتھ، عمل و اطاعت کے ساتھ آل محمد کی محبت ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں۔ آل محمد کی محبت عمل کے ساتھ۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت ہماری ملکیت ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے، دنیا کی دوسری قومیں نہیں۔ اللہ کے چہیتے ہم ہیں، اللہ کے لاڈلے ہم ہیں۔ قرآن مجید میں چیلنج کیا، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر دار آخرت خالصتاً تمہارا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ سورہ جمعہ نے آواز دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ماشاءاللہ۔ کہہ دے ان یہودیوں سے، اے یہودیوں اگر تمہارے زعم میں تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تم ہی اللہ کے پیارے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر موت کی تمنا کرو لقاء پروردگار کے لیے، نعمات الہی سے بہرمند ہونے کے لیے، عذاب سے نجات کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے جو کچھ اپنے ہاتھ سے اعمال آگے بھیج چکے۔ لہٰذا معیار قرآن کے مطابق اولیاء خدا، خدا کے دوست کی یہ علامت ہے کہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صرف مولا امیر المومنین نے موت کی تمنا کی ہے۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا قسم ابی طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ بارک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد اسیر ابن عمر یا عمر ابن اسیر، عرب کا مشہور طبیب ازما کا صاف بتا دیا، دنیا کا یہ اصول ہے خیش اور خارق کو رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے، لیکن مولا کا شاید اس طبیب کو بھی پتہ تھا یہ قریب شخصیت ہے۔ مولا امیر المومنین تو زندگی بھر موت کی تمنا کرتے رہے، موت سے ڈر گیا تو صاحب سیدھے سیدھے مولا امیر المومنین کو ہی بتا دیا چیک کرنے کے بعد کہ مولا آپ کا عہد پورا ہو چکا ہے۔ رشتہ دار بنے، موت کو سامنے سے دیکھ کر، یقینی موت کو دیکھ کر، وَمَا كُنْتُ إِلَّا
قارب وردا و طالب وجدا، میں سر چشمے موت کو ڈھونڈ رہا تھا، اب اس کے گارڈ پہ آ پہنچا ہوں۔ جس منزل کی مجھے تلاش تھا وہ منزل مل گئی، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی قسم بھی کامیاب۔ موت کی تمنا صرف مولا امیر المومنین تک محدود نہیں ہے، ولی خدا مولا امیر المومنین کے سارے گھرانے موت کی تمنا کرتے ہیں۔ منزل شراب پہ حور ابن یزید ریاحی سے ملاقات ہوئی، اور ابن یزید ریاحی نے راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین اپنے فیصلے میں اٹل تھے، میں نے ہر صورت میں کوفہ جانا۔ امام حسین جو بھی فیصلہ فرماتے تھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، کوئی نرمی نہیں دکھاتے تھے۔ مدینہ میں یہ نعرہ بلند کیا تھا، مثلی لا الہ الا اللہ، اس نعرے پہ اتنا ڈٹ گئے کہ سارے خاندان کی قربانی دی، معمولی سی نرمی نہیں دکھاتی، سبحان اللہ، موقع پہ ڈٹ جاتے تھے۔ تو حر سے کہا اس قوم سے میرا عہد و پیمان ہے، میں نے کوفہ جانا ہے۔ حر نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ ایسے راستے کا انتخاب کریں محمد البید محمد صلی اللہ کہ آپ ایسے راستے کا انتخاب کریں جو نہ کوفے کو جاتا ہو نہ مدینے کو، بلکہ تیسرے راستے کا انتخاب کریں تو میں بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاکم وقت کو خط لکھوں گا، یوں خداوند عالم مجھے آپ سے جنگ لڑنے سے بچائے شاید۔ لیکن مولا نے انکار کیا، میرا ان سے عہد و پیمان ہے، میں نے کسی قیمت پہ کوفہ جانا۔ اور نے دیکھا کہ مولا اپنے فیصلے میں اٹل، کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں حضرت حر نے دبے لفظوں میں دھمکی دی، اگر آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو نتیجے میں بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور جنگ کے نتیجے میں آپ قتل ہوں گے، آپ مارے جائیں گے، موت، آپ کی موت ہوگی۔ یہاں مولا حسین نے تعجب، اتخوفنی بالموت، تعجب کیا، ارے موت سے ڈراتے ہو مجھے، موت سے؟ وَهَلْ يَأْتِي بِكُمُ الْخَطْبُ، حد یہ ہے کہ مارا جاؤں گا، کیا مارنے کے علاوہ کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ حد یہ ہے کہ مارا جاؤں گا۔ مکہ سے کربلا تک جگہ جگہ پہ جس نے یہ نعرہ بلند کیا، فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، میرے نزدیک شہادت کی موت سعادت کی سوا کچھ بھی نہیں، ظالم لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ننگ و حقارت ہے۔ اس مولا کے لیے موت کی دھمکی دی تو تعجب کیا، اتخوفنی بالموت، مجھے موت کی دھمکی دیتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، کیا حیثیت تھی موت کی آل محمد کے نزدیک؟ ولی خدا کی علامت ہے نا قرآن مجید کے مطابق، یہ تو حجت خدا ہے۔ 12 محرم الحرام کو دربار ابن زیاد میں مولا سجاد کا اس ظالم سے چند جملوں کا تبادلہ ہوا تو تیش میں آیا، کیا اب بھی بولنے کی جرات؟ جلاد کو حکم دیا قتل کر دے، گردن سے مار دے۔ مولا سجاد قتل کی دھمکی دیتے ہو، موت سے ڈراتے ہو۔ القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہم آل محمد کی عادت، شہادت ہماری کرامت ہے۔ لیکن حجت خدا تھے، مولا حسین حجت خدا، مولا امیر المومنین حجت خدا، مولا سجاد حجت خدا، ان کے زیر سایہ پڑھنے والے دوسرے افراد معصوم بچوں کو دیکھے، نابالغ بچوں کو دیکھے، شوق شہادت میں موت کی تمنا میں جگہ سے اٹھتے۔ شب عاشور مظلوم کربلا نے اپنے اصحاب سے جنگ کیا، خطاب کیا، دیکھے کل بڑی جنگ ہوگی، یہ لوگ مجھے قتل کرنے جمع ہوئے، ان کی نظر میں میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، تم لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب واپس چلے جائیں۔
یہاں اصحاب باوفا کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے، حبیب ابن مظاہر، زہیر نبیم، بریر حمدانی، مسلم ابن اوسجہ، حضرت ابوالفضل عباس کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے آپ کو دشت بلا میں تنہا چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ کل کے دن 1000 دفعہ کٹ جائیں، 1000 دفعہ زندہ کیے جائے، پھر بھی ہم اپنی جان آپ پہ قربان کرنے سے پرہیز نہیں کریں۔ سب نے اظہار وفاداری کی تو خیمے کے کونے سے ایک نابالغ بچے نے محسوس کیا کہ جو لوگ شہید ہوں گے وہ تو بڑے جنگجو ہوں گے، میری عمر تو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی، شاید میرا نام شہداء میں نہ ہو۔ یہ محسوس کرتے ہوئے جگہ سے خیمے کے کونے سے حضرت شہزادہ قاسم تھے۔ چچا جان کیا کل مرنے والوں میں میرا نام بھی ہوگا؟ مولا حسین پر رقت طاری ہوئی، کیسے جواب دے؟ اس سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ کہا بیٹا قاسم پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ یا قاسم کیف وجد عندک الموت، بیٹا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ یا اما احلا من العسل، چچا جان میں شہادت کی موت کو شہد سے بھی شیرین سمجھتا ہوں۔ پھر سوال کیا شہزادہ قاسم نے، چچا جان آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہوگا؟ جواب دیا نعم، ہاں بیٹا آپ کا نام بھی شہداء میں ہے، اما بعد بلاء عظیم، لیکن بڑی مصیبت کو دیکھنے کے بعد یہی حضرت قاسم تھے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت قاسم سامنے کھڑے ہوئے میدان میں جانے کے لیے۔ جسم اتنا چھوٹا تھا، جنگی لباس سجائے نہیں جا سکتے تھے، خود بھی برابر نہیں تھا، ذرا بھی برابر نہیں تھا۔ ایک دفعہ گلے سے لگا کر خوب روئے، لیکن چاروں ناچار اجازت دی۔ نہیں معلوم مولا کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن چاروں ناچار ظاہر اجازت دی۔ حضرت قاسم میدان کی طرف جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ایک دفعہ پھر اتارا، آؤ بیٹا ایک دفعہ میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی طرف سے تمہیں گلے لگاؤں۔ ایک دفعہ گلے سے لگا، دونوں خوب روئے، رو رو کے بے حال ہو گئے۔ قصہ مختصر کیا، حضرت قاسم میدان کی طرف چلے، ادھر حضرت ابا عبداللہ حضرت امام حسین گھوڑے کی لگام پکڑ کے تیار بیٹھے تھے، کہیں حضرت قاسم کا استغاثہ وزن ہو تو تیزی کے ساتھ میدان کی طرف جائے۔ دوسرے شہداء کے لیے ایسا نہیں کیا۔ حضرت قاسم میدان کی طرف گئے تو انتظار میں کھڑے تھے، اتنے میں میدان سے آواز گونجی، یا اماں کہہ کے آواز آئی تو مظلوم کربلا تیزی کے ساتھ دوڑے، لیکن مظلوم کربلا کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کے سمو تلے روندا گیا تھا۔ فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت قاسم کا سر گود میں رکھ کے مرثیہ پڑا۔ یہ وہ مرثیہ ہے جسے حوزہ علمیہ قم کے بانی شیخ عبدالکریم حائری برداشت نہیں کر سکے۔ شیخ عبدالکریم حائری حوزہ علمیہ قم کے بانی تھے۔ شیخ عبدالکریم حائری نے محرم کے مہینے میں قم میں یہ اعلان کیا تھا، میری موجودگی میں کوئی بھی عالم دین مصائب کا یہ حصہ نہیں پڑھنا۔ دوسری بار یہ مرثیہ میں سنوں تو میری جان نکل جائے گی۔ وہ مرثیہ یہ تھا، حضرت قاسم کا سر گود میں رکھ کے